حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں قادسیہ کے علاقوں میں جنگ لڑ رہا تھا تو ایک ایسی ریاست کے سامنے بھی ہم آئے اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ یہاں کا بادشاہ بڑے قیمتی ہیروں والا تاج پہنتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ کپڑے پھٹے ہوئے تھے، تاج انہوں نے رکھ دیا تو میں نے ان سے کہا کہ تمہیں کیسے ملا؟ کہنے لگے میں ابھی آ رہا تھا، گھوڑے کے پیر سے کچھ چیز ٹکرائی ہے تو مجھے روشنی پڑی ہے تو دیکھا تو تاج تھا تو دینا ہے۔ کہتے میں نے کہا آپ تو غریب آدمی لگتے ہیں۔ کہنے لگے 12 بچوں کا باپ ہوں، جب جہاد کے لیے نکلا تھا تو ایک وقت کا کھانا بچوں کے پاس تھا، ایک دوست کو بطور قرض حسنہ کچھ دینے کا کہہ آیا تھا، اللہ ان کی مدد کرے گا۔ فرماتے ہیں یہ کہہ کہ وہ باہر نکلنے لگے تو مجھے بڑا رشک آیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اپنا نام تو بتا دیں، قبیلہ ہی بتا دے، چہرہ ہی دکھا دے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو اس صحابی نے نہ رخ پھیرا نہ چہرہ دکھایا اور کہنے لگے ساتھ کہ جو میں نے دیانتداری کا مظاہرہ کیا یہ آپ کے لیے نہیں کیا، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ کہنے لگے یہ آپ کے لیے نہیں کیا کہ میں نام بتاتا پھروں اور میڈل لیتا پھروں، فرمایا جس رب اور جس رب کے رسول کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے نا وہ میرا نام بھی جانتے ہیں، باپ کا نام بھی جانتے ہیں، قبیلہ بھی جانتے ہیں اور میرا چہرہ بھی جانتے ہیں، اور مجھے قیامت میں کیا اجر دینا ہے یہ بھی جانتے ہیں۔ میں نے آپ کے لیے یہ کام، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ساری زندگی اس شخص کے لفظ میرے کانوں میں گونجتے رہے، تو وہ بڑے قیمتی ہیروں والا تاج پہنتا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام ہو گئی لڑائی کرتے تو فوجیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کے تاج کا خیال رکھنا، مال غنیمت میں مسلمانوں کو فائدہ دے گا۔ لیکن وہ ریتلا علاقہ تھا، رات کو لڑائی ہوئی، وہ تاج کہیں ریت میں گم ہو گیا، ملا نہیں۔ کچھ دیر صحابہ نے ٹٹولا، نہ ملا تو آپ نے فرمایا چھوڑو یار اتنا بھی قیمتی نہیں، اللہ نے فتح دے دی، یہ سب سے بڑی بات ہے، چلو اپنے خیموں میں آرام کرتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سپہ سالار تھے، فرماتے میں اپنے خیمے میں آ کے لیٹا تو باہر سے نا ایک فوجی نے آواز دی کہ امیر اگر آپ جاگ رہے ہیں تو حاضر ہو جاؤں۔ میں نے کہا آ جائیے۔ کہتے میں اٹھ کے بیٹھا تو ایک شخص آیا جس نے اپنا چہرہ کپڑے کے ساتھ ڈھانپا ہوا تھا، نقاب اوڑا ہوا تھا اور چادر اس نے اوڑھ رکھی تھی۔ کہتے ہیں وہ کمرے میں داخل ہوا، اس نے چادر ہٹائی اور وہ ہیروں والا تاج میرے قدموں میں رکھ دیا۔ میں نے جب اس نے چادر ہٹائی تو میں نے اس کے سارے بازوؤں پر پیوند لگے ہوئے دیکھے۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں۔ میرے رسول پاک کا کمال یہ ہے، قرآن ہے میرے نبی کی شانوں کا بیان، لیکن میرے رسول پاک پر نازل ہونے والی کتاب میں حضرت موسیٰ کی شانیں بھی ہیں، حضرت عیسیٰ کا مرتبہ بھی ہے، جناب مریم کا ذکر بھی ہے، حضرت سلیمان کی باتیں بھی ہیں، حضرت عیسیٰ کے معجزات بھی ہیں۔ میرے رسول کریم نے فرمایا ہے یاد رکھو شانوں والا وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی شانیں بھی بیان کرے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اتنی تنگ نظری ہونا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے شعر پڑھا، اس نے کہا شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی، حضور کے در کی بات کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ شان یوسف جو دبی یعنی حضرت یوسف کا حسن بھی اگر معاذ اللہ دبا تو یہاں آ کے دبا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ تو کیا کہہ رہا ہے، میرے نبی کسی کو دبانے نہیں آئے۔ تو کہا حضرت پھر کیا پڑھوں؟ فرمایا کہو کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی، شان یوسف جو بڑی وہ بھی، حضور پر سورہ یوسف نازل ہوئی ہے تو حضرت یوسف کا ذکر قیامت تک باقی رہے گا۔ تو شان یوسف جو بڑی وہ بھی، تو سوچ اچھی کریں، صاف ستھری۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیسے آئے تو حضرت عثمان غنی نے انہیں کہا کہ مبارک ہو اللہ نے مالدار کر دیا، تو فرمانے لگے یار چھوڑو، پہلے لوگ میری ذات کی عزت کرتے تھے اب میری جیب کی کرنے لگ گئے، اتنے ہی ٹھیک تھے جتنے ذات کی عزت کرتے ہیں۔ مجھے پتا تو تھا کہ میرے کمال کی وجہ سے اللہ کی بے نیازی سے ڈرے، اگر اللہ نے دینے والا بنا دیا ہے تو لوگوں کو ٹٹولتے پھرتے ہو۔ امام شافعی سے آ کے ایک شخص نے کہا تھا جی مجھے تو کوئی ضرورت مند حقدار ملتا ہی نہیں، میں دوں کس کو؟ امام صاحب کہنے لگے پہلے تو بتا جو اللہ نے تجھے دیا تو اس کا حقدار تھا، تیرا حق بنتا تھا جو رب نے دے دیا؟ کہنے لگا جی نہیں۔ تو فرمانے لگے تو پھر کیوں لوگوں کو چیک کرتا پھرتا ہے؟ اگر رب نے فضل سے دے دیا ہے تو تو بھی دیکھ، اگر کوئی ضرورت مند ہے تو زیادہ ٹٹولا نہ کر۔ بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے، مضمون پہ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت بشر حافی کا سارا شہر قدر کرتا، پیار کرتا،
وہ بغداد کا ایک تاجر کہتا جی مجھے نہیں بابا اچھا لگتا. بھی آپ کو کیوں نہیں اچھا لگتا؟ توجہ ہے میری بات پر؟ وہ بغداد کا ایک تاجر کہتا مجھے نہیں جی بابا اچھا لگتا. کچھ لوگ ہیں نا سٹائل ذرا ہٹ کے، یعنی سب سے الگ بات کرنی ہے، علیحدہ بولی بولنی. مجھے نہیں، بھی تمہیں کیوں نہیں اچھے لگتے؟ کہنے لگا جی یہ جمعے والے دن نا جمعے کے فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، باقی نماز نہیں پڑھتے مسجد میں. مسجد میں کون سی نماز پڑھنی ضروری ہے جی؟ تو باقی جس کا جہاں دل کرے وہاں آپ پابندی لگا سکتے ہیں. میرے ایک مدرسے کا طالب علم تھا تو کچھ لوگ میرے پاس آئے، کہنے لگے پیر صاحب بچہ دے دیں نماز پڑھانے کے لیے. دے دیا، پھر شکایت آ گئی، کہنے لگے عصر کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھتا اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھتا. میں نے کہا واپس کر دو. کہنے لگے جی آپ تو ناراض ہو گئے. میں نے کہا یار جس چیز کی پابندی اللہ رسول نہیں لگاتے تم کیوں لگاتے ہو؟ رب رسول اگر وہ سنتیں ضروری ہوتی تو فرض کر دی جاتی. تو جس کی اللہ رسول پابندی نہیں لگا رہے، ہمارا عجیب مزاج ہے نا، اس کی ہم پابندی لگاتے. کتنی غلط بات. ایک دن جب بڑا سمجھایا تو وہ تاجر کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا پتہ تو کروں بابا جاتا کہاں ہے جمعے کے فرض پڑھ کے. کہتے ہیں حضرت کے ساتھ میں نے جان بوجھ کے ان کے ساتھ نماز پڑھی. جب وہ فارغ ہوئے تو وہ جلدی سے نکلے تو میں بھی تھوڑا چھپ چھپ کے پیچھے پیچھے ہوا. بغداد کی ایک دکان سے انہوں نے نان خریدے. میں نے پھر بدگمانی کی، میں نے کہا اوہو پیر صاحب کو بھوک نے ستایا تھا، اس لیے سنت بھی چھوڑ دی، نوافل بھی چھوڑ دی. پھر وہ آگے گئے تو انہوں نے کباب ہوٹل سے کباب لیے تو میں نے کہا ان کی عمر دیکھو اور ذائقے دیکھو. پھر بدگمانی کی. کہتے ہیں پھر وہ جنگل کی طرف بڑھے تو میں نے کہا مولانا لوگوں سے مریدوں سے چھپ کے کھائیں گے. لیکن کہتے ہیں تھوڑا سا سفر طے ہوا تو ایک کچا مکان آیا، باہر سے کنڈی لگی ہوئی. حضرت بشر عافی نے خود دروازہ کھولا اور کہتے ہیں میں سوراخ سے دیکھ رہا تھا ایک فالج زدہ بوڑھے بیمار بابا جی لیٹے اور ان کے منہ سے رطوبتیں پانی کی نکل رہی ہیں. کہتے حضرت بشر عافی دوڑ کے آگے بڑھے، پہلے ان کو سیدھا لٹایا، پھر ایک پیالہ لیا، مٹکے سے پانی ڈالا اور پھر اپنا امامہ کھولا اور پانی میں بھگو کے تو بابا جی کا منہ صاف کیا اور پھر پہلا لقمہ بابا جی کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے معاف کرنا ذرا مجھے جمعے والے دن دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے سنتیں بھی پڑھنی ہیں، ابھی تو نوافل پر ادا کرنے ہیں، جمعہ تھا تو ذرا دیر ہو گئی ورنہ روز وقت پہ آتا ہوں. وہ شخص کہتا ہے میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں کیا سوچتا تھا اور بن کیا گیا. اور فرماتے ہیں پھر وہ بیمار بزرگ وہ بولے اور کہنے لگے بشر عافی میرے تو اپنے بھی مجھے چھوڑ گئے اور 14 سال ہو گئے ہیں تو میری 2 وقت کی روٹی لے کے آتا ہے. میں پتہ نہیں زندہ لاش کب تک بنا رہوں گا، تو کب تک آئے گا؟ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں اور بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. کہا 14 سال سے آ رہے ہو، کب تک آؤ گے؟ جناب بشر عافی نے اپنے ہاتھوں سے بابا جی کے آنسو پوچھے اور پھر فرمانے لگے آج کے بعد یہ لفظ نہ ادا کرنا، یہ جو سارا شہر میری عزت کرتا ہے اور جانور بھی قدر کرتے ہیں تو یہ میرے چلے اور وظیفوں کی وجہ سے نہیں ہے. میں آپ جیسے لوگوں کی خدمت کرتا رہتا ہوں تو رب نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما دی، محبت پیدا کر دی. وہ کہتے ہیں کھانا کھلا کے حضرت بشر عافی باہر نکلے تو میں قدموں میں بیٹھ گیا. میں نے کہا مرید کر لے. کہنے لگے ایک شرط ہے. توجہ ہے میری بات پر؟ تو بات ہی نہیں کرتے وہ تو. حضرت بشر عافی فرمانے لگے ایک شرط ہے اگر تو نے میرا مرید ہونا ہے. کہا وہ کیا؟ فرمانے لگے یہ جو تو نے دیکھا ہے نا میری زندگی میں کسی سے بات نہ کرنا، یہ میری شرط ہے. پھر فرمانے لگے یہی تو چند نیکیاں جن کے سبب اللہ قیامت پہ رحم فرمائے، یہ بھی لوگوں کے سامنے لے آؤں. وہ شخص کہتا ہے جسے میں سمجھا کرتا تھا نا کہ یہ ان کا گناہ ہے، وہ ان کی سب سے بڑی نیکی نکل آئی. دوسری اصلاح معاشرہ کے لیے میرے ذہن میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں نا خودداری پیدا کرے. خودداری یہ جو آج مزاج بن گیا نا، دوسروں کے مال پر نظر اور کسی کا ہاتھ تھام کے راتوں رات بڑا ہونے کی کوشش، اس سے باہر آ گیا. اللہ نے جہاں مجھے بہتر سمجھا رب نے وہاں مجھے بٹھایا، اور اللہ نے جہاں آپ کو بہتر سمجھا اللہ نے آپ کو وہاں. تو رب کریم نے جہاں جس کو رکھا ہے نا اللہ نے اسے وہی پسند کیا ہے. پڑھیے نا حدیث پاک. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ کچھ دیجئے. حضور مجھے کچھ بولیے. اور میرے محبوب کا دروازہ وہ ہے کہ جہاں سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں.
हुजूर कुछ दीजिए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आज अलग बात कर दी, फरमाया तेरे पास कुछ भी नहीं। उसने कहा हुजूर मेरे घर में एक प्याला है और एक कंबल है ओढ़ने का। इतना गरीब को बंदा इस वक्त बैठे महफिल में जिसके घर में एक ही प्याला हो। जो चुप है उनके बारे में क्या नजरिया इख्तियार करो। कोई ऐसा गरीब जिसके घर में एक ही प्याला हो, सिर्फ एक ही कंबल हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे पास कुछ नहीं, एक कंबल है और एक, हुजूर ने फरमाया लेके आ। ये सरकार का फरमान सियासता से अर्ज कर रहा हूं। अगरचे इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने तफसीर दुर्र मंसूर में तफसील के साथ इस रवायत को कई तुरुक से बयान कहा। एक कंबल, यारो सोचो, एक कंबल जिस बंदे के पास हो, एक प्याला, उससे भी कोई गरीब होगा। हुजूर ने मंगा लिया और बोली लगा दी, कौन खरीदेगा? एक शख्स ने कहा 1 दिनार, एक ने कहा 2। हुजूर ने 2 दिनार में बेच दिया। वो बोला नहीं कि हुजूर 2 ही तो चीजें थी, वो भी बेच दी आपने। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 1 दिनार का खाना ले जा और 1 दिनार का कुल्हाड़ा खरीद के ला। वो लाए। हजरत अनस कहते हैं बंदा बड़े नसीबों वाला था। वो जब कुल्हाड़ा खरीद के लाया तो उसमें दस्ता मेरे नबी ने दस्ते मुबारक से लगाया, हुजूर ने दस्ता लगाया और फरमाया ये ले जंगल में जा। मुसलमानों, ये मेरे रसूलुल्लाह की तालीम है। नौजवानों गौर करो, अगर मुआशरे को संवारना है तो इस चीज पर मेहनत करो। फरमाया ये कुल्हाड़ा पकड़, रस्सी पकड़, जंगल में जा, लकड़ियां काट के ला, खा भी और खिला भी, पहन भी और पहना भी, जा। और हुजूर ने फरमाया 15 दिन मुझे नजर ना आना, जा काम कर, जा मेहनत करना है, इस्लाम का शेवा है। वो सहाबी चले गए, 15 दिन के बाद आए। ये लफ्ज इमाम सुयूती ने लिखे। 15 दिनों के बाद आए तो हुजूर ने फरमाया तेरा हाल क्या है? हजरत अनस कहते हैं मुझे भी तजस्सुस था कि पता तो चले। तो वो मुस्कुराए, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह पहले एक प्याला था, अब सारे घर के बर्तन बन गए। या रसूलल्लाह बरकत आपकी है, पहले एक कंबल था, अब सारे घर के बिस्तर बन गए। और इमाम सुयूती कहते हैं उन्होंने जेब में हाथ डाला तो 10 दिनार निकाले। अर्ज की हुजूर रख ले, मैं सहाबे सुफा के लंगर में हिस्सा डालने आया हूं, ये कबूल कर ले मुझसे। मेहरबानी फरमाए, मेहरबानी, खुददारी से जिए और थोड़े पे गुजारा करें। बात लंबी हो जाएगी और दूर निकल जाएगी, वापस लौटता हूं। आखिरी बात, एक तो सोच अच्छी रखें, दूसरा खुददारी, और तीसरा जिंदगी में रियाकारी छोड़ दें। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने ये बात बड़ी पसंद की और अपने नबी से कहलवाई। कहा महबूब मुझे ये बात बड़ी पसंद है, तू मुझे कह कि या अल्लाह बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियाँ, मेरा दुनिया में मौजूद रहना और पर्दा करना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस रब के लिए है जो तमाम जहानों का पाल। रियाकारी बहुत ज्यादा हो गई है, तसन्नो बहुत ज्यादा है। रियाकारी का मैं तर्जुमा पता क्या करता हूँ? मैं कहा करता हूँ कि रियाकारी बुनियादी तौर पर अदाकारी को कहते हैं। अदाकारी ज्यादा नहीं चलती, नॉर्मल जिंदगी ज्यादा चलती।